علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ یہ 12 مارچ کا ڈان ہے، اس کو ذرا شروع کرتے ہیں۔ اٹیکس آن کمرشل شپس ان اسٹریٹ آف ہرموز لیو ورلڈ آن دا ایج۔ تو یہ اس کی فل وہ دیکھتے ہیں، یہ فل اس کا ورژن ہے ڈان کا۔ تو اس کی سیدھا ٹرانسلیشن پہ جاتے ہیں۔ اٹیکس آن کمرشل شپس ان اسٹریٹ، اٹیکس مطلب حملے، آن کمرشل مطلب تجارتی شپس جہازوں پر، ان میں اسٹریٹ آف ہرموز آبنائے ہرمز میں، لیو چھوڑتے ہیں، ورلڈ دنیا کو، آن ایج مطلب کسی بھی چیز کے دہانے پر لا کے کھڑا کرنا، ٹھیک ہے، ورلڈ مطلب بے چینی وغیرہ کے۔ ہم کیا کہیں گے کہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں نے دنیا کو شدید بے چینی اور خوف میں مبتلا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آن دا ایج یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈیم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بے چینی میں مبتلا کر دینا۔ یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹ وارنز، وہ خبردار کرتا ہے، آف ایرانین پلانز، کہ ایران کے کیا منصوبے ہیں، ٹو مائن، مائن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی بھی سنا ہوگا کہ جو زمین کے نیچے مائن لگا دیے جاتے ہیں، اسی طرح پانی کے اپنے مائن ہوتے ہیں، بارودی سرنگیں بچھانا۔ ٹو مائن واٹرز، پانیوں کو، آف دا اسٹریٹ، آبنائے ہرمز کے، کلیمز وہ دعویٰ کرتے ہیں، ڈسٹرائنگ تباہ کرنے کا، 16 مائن لیئرز بارودی سرنگوں کا۔ تو کیا ہے کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں پانیوں میں بارودی سرنگیں بچھانے کے لیے ایرانی منصوبوں سے خبردار کیا ہے، اور 16 بارودی سرنگیں بچھانے والے جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ 3 کمرشل تجارتی شپس جہاز اٹیک، ان پر حملہ ہوا، بائی مطلب ان سے، پروجیکٹائلز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سمندر کے اندر ہی، پانی کے اندر گولے، میزائل وغیرہ پھینکی جانے والی چیزیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پروجیکٹائل کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والی چیز، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو 3 تجارتی جہازوں پر گولوں سے حملہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پروجیکٹائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گولا، جو بھی چیز اس طرح سے جاتی ہے نا، جیسے یہ میں شیپ بنا رہا ہوں، اسے کہتے ہیں پروجیکٹائل موشن۔ میزائل بھی موسٹلی اسی طرح جاتا ہے کہ آپ زمین سے مارتے ہیں، وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، پھر آگے آپ کے زمین پہ جا کے ہٹ کرتا ہے۔ 8 یو ایس سولجر، یونائٹڈ اسٹیٹس کے سپاہی، اوور 1200 ایرانینز، اور 1200 جو ہے ایرانی، امنگ ان کے درمیان، نیرلی تقریباً 1900 مطلب 1900 کلڈ قتل کیے گئے یا مارے گئے، اکراس مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطی میں مارے گئے تقریباً 1900 افراد میں 8 امریکی فوجی اور 1200 سے زائد ایرانی شامل ہیں۔ نیو سپریم لیڈر، جو نئے رہبر معظم ہیں، سیف اینڈ ساؤنڈ، یہ ایک ایڈیم ہے۔ سیف اینڈ ساؤنڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صحیح سلامت اور یا بخیر و عافیت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ڈسپائٹ، اس کے باوجود، رپورٹس خبریں، آف انجری زخمی ہونے کی، نئے سپریم لیڈر کے زخمی ہونے کی اطلاعات کے باوجود وہ صحیح سلامت ہے۔ اسرائیل انٹینسیفائز، وہ شدت اختیار کرتا ہے، اٹیکس حملوں میں، آن بیروت، بیروت پر، تہران، تہران پر، ایران، اور ایران ہٹس بیک، وہ بھی دوبارہ جوابی حملے کرتا ہے، ایٹ ٹارگیٹس، اپنے اہداف پر، اکراس دا گلف اسٹیٹ، خلیجی ممالک کے، سارے خلیجی ممالک پر۔ اسرائیل نے بیروت اور تہران پر حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے، جبکہ ایران نے خلیجی ریاستوں کے اہداف پر جوابی حملے کیے ہیں۔ اب آن ایج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے چین یا خوف زدہ حالت میں، تو آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اینکشیس کہہ سکتے ہیں، یا پھر نروس کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کے اینٹونیم کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ کام، ریلیکسڈ۔ ٹو مائن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بارودی سرنگیں بچھانا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ٹو لے ایکسپلوزیوز، ٹو پلانٹ بامب، ٹو پلانٹ بامبس، یا پھر اس کو کیا کہہ سکتے ہیں اینٹونیم کے لیے؟ ٹو کلیئر یا ٹو ڈسارم۔ ڈسارم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو اسلحے کے بغیر کر دینا، بارود وغیرہ اس سے چھین لینا۔ مائن لیئرز کا کیا مطلب ہے؟ بارودی سرنگیں بچھانے والے جہاز یا آلات، مائن لینگ ویزلز، یا پھر لیئرز، یا پھر آپ اس کو اینٹونیم کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ سویپرز یا کلیئرز۔ پروجیکٹائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گولے، میزائل، فضا میں پھینکی جانے والی چیز، یہ میں نے آپ کو پہلے ڈائیگرام اس کی بتا کے دکھائی ہے۔ میزلز کہہ سکتے ہیں، راکٹس۔ اب
मिसाइल रॉकेट आपको ज़ाहिर सी बात अटैक करने के लिए होते हैं, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? शील्ड्स, जो चीज़ आपकी हिफाजत करती है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स या उन चीज़ों को हल करना। सेफ एंड साउंड मैंने पहले आपको बताया है कि ये क्या है, ये एक ईडियम है। इसका क्या मतलब होता है? सही सलामत या बखैर आफियत, अनचैलेंज्ड आप कह सकते हैं, या अनहार्म्ड भी कह सकते हैं। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? इंजर्ड कह सकते हैं या फिर डैमेज्ड कह सकते हैं। इंटेंसिफाइज का क्या मतलब होता है? शिद्दत पैदा करना या तेज करना किसी भी चीज को, आप क्या कह सकते हैं? एस्केलेट्स या फिर शार्पन्स। इसके एंटोनिम के लिए क्या कह सकते हैं? वीकन्स या फिर लेसन्स। हिट्स बैक का क्या मतलब होता है? जवाबी कार्रवाई या पलट कर वार करना, तो आप क्या कह सकते हैं? रिटेलिएट्स, काउंटर्स। एंटोनिम के लिए क्या कह सकते हैं? सरेंडर्स या फिर गिव्स अप। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? सेकंड है आज की न्यूज। पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइवल यूएन रेजोल्यूशंस ऑन गल्फ क्राइसिस। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट्स हिमायत करता है, राइवल राइवल कहते हैं मुखालिफ को, यूएन यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन करारदाद ऑन गल्फ क्राइसिस। गल्फ का कंट्रीज का, जो खलीजी ममालिक का क्या है? क्राइसिस किसको कहते हैं? जो हंगामी सूरत हाल है। पाकिस्तान ने खलीजी बहरान, क्राइसिस मतलब यहाँ पे बहरान, पर अक़वाम मुत्तहिदा की हरीफ करारदादों की हिमायत कर दी है। सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्ट्स व अख्तियार करती है बहरैन लेड, बहरैन मतलब बहरैन की रहनुमाई में, मोशन, एक तहरीक। स्लैमिंग, स्लैम का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाना। ईरान अटैक्स, और ईरान हमला करता है ऑन जीसीसी गल्फ कंट्रीज नेशंस और अकवाम पर। सलामती कौंसल ने जीसीसी ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत में बहरैन की ज़ेर क़यादत पेश की गई तहरीक मंजूर कर ली। पाकिस्तान सेज, पाकिस्तान का कहना है, इट इज नॉट इम्यून। इम्यून का क्या मतलब होता है? महफूज, या भी किसी भी चीज, जब आप पे कोई चीज असर ना करे। फ्रॉम अटैक्स, हमलों से। पाकिस्तान का कहना है कि वो हमलों से महफूज नहीं है। रशियन ड्राफ्ट, ड्राफ्ट किसको कहते हैं? मुसवदे को कहते हैं। मिडिल ईस्ट, वस्ती एशिया पर एस्केलेशन, एस्केलेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी कशीदगी का बढ़ना। फेल्स, नाकाम होता है। टू सिक्योर, इस चीज को महफूज करने के लिए। इनफ, यहाँ तक के वोट्स, वोटों को। फेसेस, और वो सामना करता है। यूएस वीटो, वीटो क्या होता है? कि किसी भी चीज को रद्द कर देना। ठीक है, होपफुली आप लोग जानते हैं, किसी भी चीज को डिनाई कर देना, रिजेक्ट कर देना। मशरक़ वस्ती में कशीदगी से मुताल्लिक रूसी मुसवदा काफी वोट हासिल करने में नाकाम रहा और उसे अमरीकी वीटो का सामना करना पड़ा। आप में से ये मोस्टली लोग जानते होंगे कि यूएन में कभी भी कोई रेजोल्यूशन पेश की जाती है तो 5 ऐसी कंट्रीज हैं, उनके पास वीटो पावर है। वो वीटो पावर क्या है कि उन 5 कंट्रीज में से अगर सारी दुनिया भी उस चीज की हामी भर ले, वो जो 5 वेटो वीटो है, उनको 5 वॉच डॉग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, या 5 पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, जिनके पास वेटो पावर है, जो रिजेक्ट। अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास हो रही है, अगर उन 5 कंट्रीज में से कोई एक भी वीटो कर देता है, तो वो दुनिया में फैसला नहीं हो सकता। वो कौन कौन सी हैं? एक यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरा रशिया है, तीसरा चाइना है, चौथा फ्रांस है, और पांचवा यूके है। होपफुली आई एम राइट। कभी भी इस तरह की जो चीजें होती हैं, सर्च कर लिया करें, अपने अंदर इतना क्यूरियोसिटी जरूर पैदा करें कि कोई भी चीज आपके सामने आती है, तो आजकल इंटरनेट आपके हाथ में है, तो जरूर सर्च जरूर किया करें। रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? करारदादें या पैमान, तो आप क्या कह सकते हैं? प्रपोजल, फॉर्मल डिसीजंस। आप इसके एंटोनिम्स के लिए क्या कह सकते हैं? इनडिसीजन या रिक्वेस्ट। अडॉप्ट्स का क्या मतलब होता है? मंजूर करना, एक्सेप्ट या अप्रूव। एंटोनिम के लिए आप कह सकते हैं रिजेक्ट्स या डिस्कार्ड। स्लैमिंग का मतलब होता है शदीद मजम्मत करना, डिनाउंसिंग या क्रिटिसाइजिंग। आप इसके लिए क्या कह सकते हैं? प्रेजिंग या अपलॉडिंग। इम्यून का क्या मतलब होता है? महफूज या मुस्तस्ना। आप क्या कह सकते हैं? एग्जेम्प्ट या फिर प्रोटेक्टेड। एंटोनिम के लिए आप क्या कह सकते हैं? वल्नरेबल या फिर ससेप्टिबल। एस्केलेशन का क्या मतलब होता है? शिद्दत, कशीदगी में इजाफा। आप क्या कह सकते हैं? इंटेंसिफिकेशन या फिर सर्ज। क्या कह सकते हैं एंटोनिम के लिए? रिडक्शन या फिर डी एस्केलेशन। वीटो का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को मुस्तरद कर देना, रोक देना। क्या कह सकते हैं? रिजेक्शन या प्रोहिबिशन।
اب کیا کہہ سکتے ہیں اینٹونیم کے لیے؟ اپروول یا پھر کانسینٹ۔ اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ریپریشنز گارنٹیز اونلی آف ریمپ سیز پزیشکیا۔ ریپریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر جانا یا تلافی۔ گارنٹیز وہ اس چیز کی ضمانت دیتی ہیں، اونلی صرف۔ آف ریمپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واپسی کا راستہ، سیز پزیشکیا۔ پزیشیان کا کہنا ہے کہ ہر جانا اور ضمانتیں ہی جنگ سے واپسی کا راستہ ہے۔ ایرانین پریزیڈنٹ، ایرانی جو صدر ہے، ایکنالج، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، پرپوزلز تجاویز کو کہتے ہیں، بائی پاکستان، پاکستان سے رشیا، اور رشیا ٹو ڈی ایسکلیٹ، وہ کشیدگی کم کرنے کا کہتا ہے۔ ایرانی صدر نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان اور روس کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا اعتراف کیا۔ پی ایمز ایڈ، پرائم منسٹرز ایڈ کس کو کہتے ہیں؟ معاون اسسٹنٹ کو کہتے ہیں۔ سیز کہنا ہے اسلام آباد کنٹینیوز، کہ پاکستان نے جاری رکھا ہوا ہے، اسلام آباد کیپٹل، ٹو اسٹینڈ بائی۔ اسٹینڈ بائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ساتھ دینا۔ ریاض، ریاض کا مطلب سعودی عرب کا، نو میٹر واٹ، جو بھی ہو جائے۔ وزیر اعظم کے معاون کا کہنا ہے کہ اسلام آباد چاہے کچھ بھی ہو، ریاض کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس کے بعد دیکھیں آئی ایم ایف، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، سٹاف لیول ڈیل ڈیلیڈ امڈ مڈ ایسٹ کرائسس۔ مشرق وسطی کے بحران کے باعث آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول کا معاہدہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ لینڈر مطلب ادھار دینے والا، گورنمنٹ ریمین، گورنمنٹ رہتی ہے ٹائٹ لپڈ۔ اب ٹائٹ لپڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹائٹ لپڈ کا مطلب ہوتا ہے خاموش، صیغہ راز میں رکھنے والے۔ ٹائٹ لپڈ آن ریویو، ریویو جائزے کو کہتے ہیں، آؤٹ کم یا پھر اس کے نتائج۔ قرض دینے والا ادارہ، حکومت جائزے کے نتائج پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ وار ٹینشنز، جو بھی جنگ کے مسائل ہیں۔ کلاؤڈ، کلاؤڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے تو بادل کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دھندلا دینا یا غیر یقینی بنا دینا۔ فسکل، مالیاتی، اکنامک پروجیکشن، پروجیکشن کس کو کہتے ہیں؟ پروجیکشن کا مطلب ہوتا ہے تخمینے یا پیش گوئی۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ جنگی تناؤ نے مالیاتی اور اقتصادی تخمینوں پر غیر یقینی کے بادل منڈلا دیے ہیں۔ فائنل سیشن فوکسز، فائنل جو آخری سیشن ہوگا اس کا کس چیز کو فوکس کرتا ہے؟ وہ آن ایف بی آر ٹرانسفارمیشن پلان۔ آخری سیشن ایف بی آر کی تبدیلی کے منصوبے پر مرکوز ہے۔ بجٹ ڈسکشنز میں کنٹینیو، بجٹ کی جو گفتگو ہے یا مذاکرات ہیں، میں کنٹینیو، وہ جاری رہ سکتے ہیں انٹل آئی ایم ایف، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یا ڈبلیو بی، ورلڈ بینک سپرنگ میٹنگز، جو ان کی بہار میں جو ان کے اجلاس ہوتے ہیں، تب تک وہ جاری ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد آج کی لاسٹ ہے فیول پرائس ہائیکس ایڈز ٹو رمضان انفلیشن برڈن۔ اب فیول پرائس مطلب تیل کی قیمتیں، ہائیک وہ بڑھتی ہیں، ایڈز اضافہ ہوتا ہے، ٹو رمضان انفلیشن رمضان میں مہنگائی کا، برڈن بوجھ، ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے رمضان میں مہنگائی کا بوجھ بڑھا دیا ہے۔ پبلک اینگر، عوام کا غصہ، گروز بڑھتا ہے، اوور ٹائمنگ وقت کے ساتھ، اسکیل آف انکریز کہ جو پیمانہ ہے انکریز بڑھنے کا، ان پیٹرول، پیٹرول کی قیمتوں میں، ڈیزل ریٹس، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں، نرخوں میں اضافے کے وقت اور شرح پر عوامی غصے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈیلی ویج، جو دہاڑی دار طبقہ ہے، ارنرز کمانے والے، گگ ورکرز، اب گگ ورکر کس کو کہتے ہیں؟ عارضی یا آزادانہ کام کرنے والے۔ ٹیک دا برنٹ، اب ٹیک دا برنٹ دوبارہ کیا ہے؟ یہ ایڈیم آیا ہوا ہے، کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان اٹھانا یا براہ راست متاثر ہونا۔ تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ دہاڑی دار طبقہ اور عارضی ملازمت کرنے والے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ فیئرز کے، ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں، سرج، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویجیٹیبل، سبزیوں میں، اینڈ فروٹ پرائسز، اور پھلوں کی قیمتوں میں، جمپ ود ان آورز، اور ان کی قیمتیں گھنٹوں میں بڑھ گئیں۔ جمپ ود ان آورز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھنٹوں میں بڑھنا۔ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہوا، جبکہ چند ہی گھنٹوں میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے فیئر ہائیک کہ کرائے کا جو اضافہ ہے ان اوائڈیبل،
یہ ناگزیر ہے، کیونکہ جب پیٹرول ہی مہنگا ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے تو آٹومیٹک ہی کرایہ بھی مہنگا ہی ہوگا، ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ نہ ہو۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کرایوں میں اضافہ ناگزیر ہے، فیول یوز ڈراپس، اور جو تیل کا استعمال ہے وہ کم ہوتا ہے، ایز پیپل جیسا کہ لوگ کٹ ٹریول سفر کرنا کم کرتے ہیں۔ کٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کم کرنا۔ سفر میں کمی کی وجہ سے ایندھن کا استعمال کم ہو گیا ہے۔ تو یہ آج کی ویکیبلری ہے، یہ سینونیم ہے، میننگ ہے اردو کے، یہ سینونیم ہے، اور یہ پھر اینٹونیم ہے۔ یہ آپ PDF گروپ میں بھیج دی جائے گی یا پڑھ لیجئے گا۔ ہوپ فلی دس ویڈیو would help you. Whosoever, if anybody, one who wants this video, if he has any recommendation, you are always open. You can text me. Thank you so much.